مکافات عمل، محبت کی ایک سچی داستان، کرب اذیت میں ڈوبی ایک ایسی کہانی جو اختتام پر آپ کو رلا دے گی۔ میرا نام سفیل ہے اور میں ضلع بہاول نگر کے نوائی گاؤں میں رہتا ہوں۔ یہ نومبر 2012 کی بات ہے جب ایک قصبہ چک مدرسے کے مقام پر ہمارے رشتہ داروں میں ایک کزن کی شادی تھی۔ ہم لوگ اپنی پوری تیاری سے شادی میں آئے ہوئے تھے۔ وہاں منڈی صدیق گنج سے بھی ہمارے کچھ رشتہ دار شادی میں آئے ہوئے تھے، جن میں ہمارے دور کے رشتہ داروں میں سے ایک لڑکی بھی آئی ہوئی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل لڑکی تھی اور ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دے رہی تھی۔ ہم سب کزنز اس لڑکی کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے، لیکن وہ مجھے کسی لڑکے کو بھی گھاس نہیں ڈال رہی تھی۔ میں بھی اپنے وقت کا کڑیل اور وجاہت سے بھرپور جوان تھا اور ہماری سب کزنز کی شرط لگ گئی کہ دیکھتے ہیں کہ اس سندر لڑکی کو کون پٹاتا ہے۔ جس لڑکے نے سندر کو پٹا لیا وہ پورے خاندان کا ہیرو ہوگا۔ سب نے اپنے اپنے تیر تکے لگائے، لیکن وہ لڑکی کسی کے بھی ہاتھ نہ آئی۔ گسیلی لڑکی تھی، اگر کوئی قریب ہونے کی کوشش کرتا تو وہ ناک مروڑتی اٹھ کے چلی جاتی تھی۔ میں نے اپنے ماہرانہ طریقے سے بڑی مشکل سے، بڑے پیار اطمینان سے اس سندر لڑکی سے دعا سلام کی تو وہ میری طرف متوجہ ہو گئی اور تھوڑی بہت لفٹ دینے لگی۔ شادی والا گھر تھا، ادھر ادھر آتے جاتے نظروں کا تبادلہ بھی ہوتا اور میں کسی نہ کسی بہانے اس سے تھوڑی بات چیت کرتا رہتا تو وہ تھوڑی بہت منوس ہو گئی مجھ سے۔ 3 دن تک ہم لوگ شادی میں رہے اور اس سے بات چیت ہوتی رہی۔ شادی ختم ہوئی تو ہم لوگ گھر آ گئے اور وہ لوگ بھی اپنے گھر چلے گئے، لیکن مجھ میں ہمت نہ ہوئی تھی کہ اس کا نمبر مانگ لوں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ گسیلی لڑکی ہے، اگر غصہ کر گئی تو یہ جو تھوڑی بہت بات کر لیتی ہے اس سے بھی جاؤں گا۔ گھر آ کر میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنی ایک رشتہ دار عورت سے اس کا نمبر لیا اور کال کی، اس سے اپنا تعارف کروایا تو اس نے پہچان لیا اور ہماری سرسری سی بات ہوئی۔ پھر میں کچھ دنوں بعد تھوڑی سی کال کی، یعنی آہستہ آہستہ اس لڑکی کو لائن پہ لایا اور اس کے بعد ہماری متواتر فون پہ بات شروع ہو گئی۔ اتفاق سے کوئی 2 ماہ بعد ان کے سٹی منڈی صدیق گنج میں ایک ہمارے اور اس کے مشترکہ رشتہ داروں کی شادی آ گئی۔ میں اس شادی پر گیا تو اس سے دوبارہ ملنے کا موقع مل گیا اور ہماری ڈھیر ساری باتیں ہوئی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میری منگنی بچپن میں ہی میری ایک کزن سے ہوئی تھی۔ جب میں اس شادی سے واپس آیا تو پھر تو ہم دن رات فون پر بات کرنے لگے، ایک دوسرے کو اتنا چاہنے لگے کہ بات کیے بغیر ایک پل بھی نہیں گزرتا تھا۔ وہ جب بھی مجھے ملنے کا کہتی میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس سے ملنے چلا جاتا۔ وہ لوگ ہم سے 100 کلومیٹر دور رہتے تھے، پھر بھی جانا پڑتا تھا کیونکہ محبت کا بلاوا جو آتا تھا۔ ان گنت چکر لگائے اس سے ملنے کے لیے، پھر اس کے کہنے پر میں نے اپنی کزن سے اپنی منگنی توڑ دی۔ گھر والوں کی ناراضگی بیان نہیں کر سکتا، جتنی مشکلات کا سامنا کیا، کوشش کی اور اللہ کے کرم سے 8 سال بعد 2020 میں ہماری منگنی ہو گئی۔ ہم بہت خوش تھے۔ 4 ماہ بعد جب ہماری شادی ہونا تھی تب ہمارے ایک دور کے رشتہ دار نے ہمارے رشتے میں ٹانگ اڑانا شروع کر دی کہ آپ حاجو کا رشتہ سفیل سے ختم کرو اور ہمیں دو۔ اس سندر لڑکی کا فرضی نام لکھ رہا ہوں۔ حاجو اس کا اصل نام اس لیے نہیں لکھ سکتا کیونکہ اس کی عزت کا سوال ہے۔ اس کا باپ ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور بدل گیا کہ میں رشتہ ادھر کروں گا، سفیل کو نہیں دوں گا۔ وہ لوگ اس کو پیسے، زمین اور زیورات کا لالچ دینے لگے۔ میں نے حاجو کو بہت سمجھایا کہ گھر والوں کو سمجھاؤ، لیکن افسوس کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ملی رہی اور میرا ساتھ نہ دیا، بس مجھے فرضی دلاسے دیتی رہی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں مر جاؤں گی لیکن آپ کے بغیر کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ اکتوبر 2021 میں ایک وہ دن آیا جب 2 دن اس کی کال نہیں آئی۔ میں نے اس کا نمبر چیک کیا تو پاور آف تھا۔ تیسرے دن وہاں اس کے سٹی سے ہی کسی نے مجھے کال کر کے بتایا کہ آج اس کی شادی کے دن طے ہو گئے ہیں۔ وہ الفاظ مجھ پر پہاڑ کی طرح گرے۔ میں نے بہت ہی کوشش کی اور کسی بڑی عورت کو اس کے گھر بھیج کر اس سے رابطہ کیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، وعدے قسمیں اور منگنی میرے ساتھ اور شادی کسی اور کے ساتھ۔ تو اس نے بڑی ہی بے دردی، بے رخی سے کہا کہ آپ مجھے بھول جاؤ، بس اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میرے ماں باپ جہاں راضی ہیں میں شادی وہاں ہی کروں گی۔ کچھ دن بعد اس کی شادی ہو گئی اور وہ منڈی صدیق گنج سے
پہ آ کر بہاول نگر کے نوائی گاؤں میں مہار والی میں آ گئی۔ جس گاؤں میں اس کی شادی ہوئی وہ گاؤں ہم سے صرف 16 کلومیٹر دور تھا، لیکن میرا دل ہی نہیں مانا کہ دوبارہ اس کی شکل دیکھوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اس دن سے لے کر آج تک ایک اذیت سے گزر رہا ہوں۔ پھر سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی قدرت نے ٹھیک ہی کیا ہے۔ میں نے حاجو کی خاطر اپنی کزن کا دل بھی توڑا تھا اور منگنی بھی توڑی تھی۔ پھر خود مکافات عمل کا شکار ایسا ہوا کہ جیسا میں نے کسی کے ساتھ کیا تھا بالکل سیم ویسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔